مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت سازی کے لیے مذاکرات کے 6 راؤنڈز کے باوجود پاور شیئرنگ پر فیصلہ نہیں کر سکے ہیں۔ اصل معاملہ ممکنہ شہباز کابینہ میں پیپلز پارٹی کی شمولیت پر ہوا ہے، ان کا انکار ہو چکا ہے۔ بہرحال اب یہ طے ہے پیپلز پارٹی کی اس کابینہ میں شمولیت نہیں ہوگی، مگر بہرحال مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ آئندہ ہفتے تک اس میں ایک پیش رفت بھی ہو جائے گی اور فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور مارچ کے پہلے ہفتے میں مخلوط حکومت کام کرنا شروع کر دے گی جناب شہباز شریف کی سربراہی میں۔ مگر اس حکومت کے لیے سب سے مشکل سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کی مخلوط حکومت میں وزیر خزانہ کون ہوگا، خاص طور پہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وجہ سے اس قلمدان کے لیے مسلسل مشورے، سوچ بچار اور ایک کشمکش کی صورتحال ہے۔ اگرچہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے پسندیدہ اسحاق ڈار ہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اسحاق ڈار کو حکومتی معاشی ٹیم کا سربراہ ماننے کو تیار نہیں۔ بزنس لیڈرشپ اور کاروباری برادری بھی اسحاق ڈار کہ IMF سے رویے کی وجہ سے ان سے نالا ہے، جبکہ ڈار صاحب کے خلاف اندرون نون لیگ بھی مضبوط مخالفت ہے۔ اس وقت وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالنے کی دوڑ میں 4 شخصیات شامل ہیں۔ ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب تو ہیں، مگر ان کے ساتھ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر، حبیب بینک کے صدر محمد اورنگزیب اور عالمی شہرت یافتہ ادارے مکنزی کے پاکستان میں سابق ایگزیکٹو سلمان احمد ہیں۔ مگر وزارت خزانہ اور ٹیکس امور کے لیے شہباز شریف کا پہلا انتخاب سلمان احمد بتائے گئے ہیں۔ سلمان احمد ایک زبردست محب وطن اور بہترین پروفیشنل ہے، MIT گریجویٹ ہے، ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ سلمان احمد حکومتوں اور بڑی کمپنیز کو اہم چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی بنانے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں چند اہم پالیسی تبدیلی کے ساتھ 8% GDP گروتھ حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسی لیے سلمان احمد بہت قریب ہیں شہباز شریف صاحب کے، اور ان کی پنجاب حکومت کے دوران بھی ان کی بڑی قربت تھی۔ دوسری جانب محمد اورنگزیب ہیں۔ محمد شہباز شریف صاحب کے وہ کسی بھی بینکر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ پنسلوینیا یونیورسٹی سے MBA۔ محمد اورنگزیب JP مورگن کے گلوبل کارپوریٹ اور بینک کے چیف ایگزیکٹو بھی رہ چکے ہیں۔ وہ پاکستان کے کاروبار اور معیشت کی نبض پہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ حبیب بینک کے موجودہ صدر ہیں اور یقیناً کاروبار اور معیشت کے حوالے سے ایک پاکستان کی بہت ہی مستند شخصیت ہے۔ پاکستان کے آئندہ کے معاشی حالات کو کس طرح سے نمٹنا ہے، اس سلسلے میں بھی اورنگزیب صاحب کی اپنی ایک مستند رائے موجود ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے SIFC کی پہلی ترجیح ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں بطور نگراں وزیر خزانہ۔ انہوں نے IMF کے اہداف اور SIFC کے اقدامات کے لیے قابل تعریف کام کیا۔ IMF کی قیادت کا بھی ان پر اعتماد ہے، جبکہ کاروباری برادری اور کارپوریٹ سیکٹر بھی ڈاکٹر شمشاد اختر کا معترف ہے۔ تاہم نواز شریف کے پسندیدہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہے۔ ڈار صاحب پر تمام مخالفتوں کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف گو کے نواز شریف صاحب کے پسندیدہ ہے، مگر وہ اسحاق ڈار کو شاید خود وزیر خزانہ نہیں لگانا چاہتے، لیکن بظاہر وہ اپنے بڑے بھائی کے احترام کی وجہ سے اس معاملے پہ خاموش رہیں گے۔ حالیہ 16 ماہ کی شہباز حکومت میں بھی اسحاق ڈار نے کبھی فخریہ کلمات ادا کیے تو کبھی جھلاہٹ میں وہ IMF سے کھلم کھلا بھڑ گئے۔ یہ گفتگو، یہ انداز گفتگو چاہے کچھ بھی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے دور میں، شہباز حکومت کے دور میں ڈالر 182 سے 307 روپے کا ہو گیا، لیکن اسحاق ڈار ڈالر کے ریٹ 200 روپے سے نیچے تک لانے پر ڈٹے رہے۔ تمام معاشی ماہرین ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ فورسز پر چھوڑنے، سبسڈیز کے خاتمے، IMF پروگرام میں فوری بحالی کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن ڈار صاحب نے من مانی کی۔ حالیہ شہباز حکومت اور اگلے ہفتے یعنی کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں نئی شہباز حکومت کی کلیدی اتحادی بلاول بھٹو کو بھی اسحاق ڈار کسی صورت منظور نہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے لندن سے اسحاق ڈار کو بھیج کر ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے میں ڈالا۔ اینی بڈی بٹ ڈار، یہ صرف پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو نہیں کہہ رہے، پاکستان کی کارپوریٹ لیڈرشپ، بزنس لیڈرشپ، IMF شاید یہی بات کر رہی ہے۔ یقیناً پاکستان کے موجودہ معاشی حالات میں وزیر خزانہ کے لیے ایک انتہائی پروفیشنل، غیر متنازع، شاید غیر سیاسی افراد کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ایک ایسا وزیر خزانہ جس کو مارچ کے پہلے ہفتے میں حلف اٹھانے کے فوری بعد IMF کے جائزہ اجلاس کے اہداف پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے سے بچانے کے لیے IMF سے نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات کرنے ہوں گے۔ 3 ماہ کے اندر وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تیاری کرنی ہوگی اور SIFC کے اقدامات کو فوری عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ پاکستان کی آنے والی حکومت کا یہ سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی معیشت کو سدھارنا، اس کو سنوارنا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالنا اسی شخصیت کی ذمہ داری ہوگی، وزیر خزانہ پاکستان کا۔ اور یقیناً آنے والے دور میں ہمیں معلوم ہے کہ SIFC کا ایک بڑا مرکزی کردار ہوگا۔ وزیر خزانہ اور SIFC کے درمیان بہت عمدہ کوارڈینیشن کی پاکستان کو شدید ضرورت ہوگی۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی مستند ماہر معیشت جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، اور ہمارے ساتھ خرم حسین ہیں جو سینئر نیوز اینالسٹ ہیں، معاشی امور کے بہت ہی مستند ماہر بھی ہیں۔
مفتاح اسماعیل صاحب، پاکستان کی پہلی ضرورت، آنے والی حکومت کی پہلی ضرورت ایز فار ایز اکانومی از کنسرنڈ، ایز فار ایز بزنس کنسرنڈ، اور جو اس وقت ہمارا ایک بالکل لاک جیم کیفیت ہے ہماری بزنس کی، ہماری انویسٹمنٹ کی، ہماری جو اکانومی کی پوری صورتحال، اس کے لیے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہوگا اور کیسا ہمیں اس کے لیے لیڈر چاہیے؟ سر، دو پرائرٹیز ہونی چاہیے حکومت کی ریفارمز کو ہٹا کے. جو اولین پرائرٹیز ہونی چاہیے، نمبر 1 کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر لو. یہ ابھی مارچ کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں آپ کا مارچ کا آخری ریویو ہوگا آئی ایم ایف کا. یہ ریویو ہو جائے گا، یہ تو اکتوبر سے جنوری دسمبر کے ڈیٹا کا یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. جیسے یہ ریویو ہو جائے اور اچھی طرح خوش اسلوبی سے ریویو ہو جائے تو پھر آپ کو اگلے پروگرام کی بات کرنی ہے. آئی ایم ایف ایک چھتری کی طرح ہے، اس کے نیچے آ جائیں گے تو آپ کو دھوپ سے اور بارش سے بچت ہوگی، ورنہ بہت مشکل میں پاکستان پھنس جائے گا، اور وہ اس ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے آئی ایم ایف اگریمنٹ کرنا ہے. دوسری چیز سر، اس وقت پاکستان میں 39% لوگ خطۂ غربت کے نیچے ہیں. پاکستان میں 25% سے زیادہ مہنگائی 15 مہینوں سے زیادہ چل رہی ہے، یا 1 سال سے زیادہ چل رہی ہے. اس وقت بہت بہت ضروری ہے کہ حکومت مہنگائی کم کرے. مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ نوٹیں چھاپنا کم کریں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو بجٹ کا خسارہ کم کرنا پڑے گا. کچھ اخراجات کم ہو سکتے ہیں، بہت گنجائش وہاں پہ نہیں ہے. آپ کو نئے شعبوں پہ جدھر ابھی ٹیکس نہیں ہے، یعنی کہ ریل اسٹیٹ، پراپرٹی، سروسز، دکاندار وغیرہ جس پہ میں نے کوشش کی تھی، ان کے اوپر اور ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگانا ہوگا. اگر آپ یہ ٹیکس نہیں لگاتے تو وفاق جو ہے اس کو نوٹیں چھاپنا پڑیں گی اور یہی مہنگائی ہوگی. یہ کام کریں پہلے آپ. جب تھوڑی سی مہنگائی کے کنٹرول میں آئے گی تو پھر شرح سود بھی کم ہوگی، پھر آپ گروتھ کی بات کر سکتے ہیں، پھر آپ روزگار کی بات کر سکتے ہیں. اس وقت یہ 2 کام کرنے بہت ضروری ہے. خرم صاحب بتائیے، پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا میک اور بریک پروپوزیشن ہے پاکستان کا وزیر خزانہ کون ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا نمبر 1 چیلنج اس وقت جو ہے ہماری اکانومی ہے، اس کو سنبھالنا ہے. آئی ایم ایف کی ہمیں فوری طور پہ ایک ایکسٹینڈڈ پروگرام چاہیے، فنڈ فیسلٹی چاہیے. اس سب کے لیے ہمیں کس قسم کا وزیر خزانہ چاہیے؟ کامران صاحب، میرے خیال میں کوئی بھی وزیر خزانہ ہو ڈار صاحب نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ ڈار صاحب نے آلریڈی کیوں نہیں ہو سکتے ڈار صاحب؟ دیکھیں، ڈار صاحب نے آلریڈی ٹرائی کر لیا تھا پچھلے سال پاکستان کو، جس قسم کے کرائسس کے تھرو ابھی پاکستان کی معیشت گزر رہی ہے، اور وہ کرائسس ابھی تک موجود ہیں. انہوں نے ٹرائی کر لیا تھا، وہ ناکام رہے تھے، اور اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو کرائسس میں آ کے انٹروین کر کے خود سنبھالنا پڑا تھا. آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی ایک چینل آف کمیونیکیشن کھولا تھا انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جنوری 2023 میں، اور وہ فائنلی جا کے جون 2023 میں پھر ایک اور سٹینڈ بائی ارینجمنٹ بنا، جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کیا. اب اگر دوبارہ سے آپ ڈار صاحب کو لا کے بٹھا دیں گے، کوئی بھی لا کے بٹھا دے گا، تو آئی تھنک ڈیفالٹ کے کنارے کے سے اوپر سے گرنے کا بہت خطرہ ہے پاکستان. تو خورب صاحب یہ بتائیے، ڈار صاحب نہیں، کچھ کینڈیڈیٹس کے نام آ رہے ہیں، اس میں ڈاکٹر شمشاد اختر ایک تو لیڈنگ کینڈیڈیٹ ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے پچھلے سال اور آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا اچھا انہوں نے پورا سلسلہ رکھا. پچھلے 6 مہینے میں ان سے کوئی بڑی شکایت نہیں ہوئی ہیں. پھر پرائیویٹ سیکٹر سے محمد اورنگزیب صاحب کا نام آ رہا ہے، جو کہ ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ ہے، اور یہ نام ہے. ویسے آئی تھنک شہباز شریف صاحب بہت بات کرتے ہیں سلمان احمد سے، جو مکنزی کے پاکستان ہیڈ بھی رہے ہیں اور بہت اچھی مستند شخصیت ہیں. لیکن آپ کے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر سے ڈاکٹر شمشاد اختر وغیرہ ان ناموں میں آپ کی پریفرنس کیا ہوگی؟ دیکھیں، ڈاکٹر شمشاد کو میں نے دیکھا ہے 2008 میں جب وہ اسٹیٹ بینک گورنر تھیں، 2007-8 وہ سال آپ کو بھی یاد ہوں گے کامران صاحب. اور تب انہوں نے جب گریٹ فائنینشیل کرائسس آیا تھا اور ہمارا فائنینشیل سسٹم بالکل میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہا تھا، تو اب اسٹاک مارکیٹ وہ ہو گئی تھی، اس پہ فلور لگا دیا گیا تھا. بینک سے اس حد تک وتھڈرالز ہو رہے تھے، اس حد تک پیسے لوگ اپنے بینک سے نکال رہے تھے کہ واقعی میں ایک خطرہ تھا کہ رن آن دا بینکس شروع ہو سکتا ہے پاکستان میں، جو ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہوتا. ان دنوں میں انہوں نے پاکستان کے فائنینشیل سسٹم کو سنبھالا تھا ایز اسٹیٹ بینک گورنر، اور جس قسم کے سٹیپس انہوں نے لیے تھے بہت مشکل تھے، اور شدید ان کو اپوزیشن آئی تھی بینکرز کی طرف سے بھی اور بینک مالکان کی طرف سے بھی، لیکن انہوں نے بہت اسٹرانگ اور ڈیسائسو لیڈرشپ اس زمانے میں شو کی تھی. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بیکاز ایز اے جرنلسٹ میں نے سب کچھ کو کور کیا تھا. اب میرا امپریشن ان کا یہی بنا ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ لیڈر ہیں، اور ان میں یہ قوت ہے کہ جہاں پہ ان پاپولر ڈیسیشنز لینی ہوتی ہیں وہ لے سکتی ہیں. انہوں نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے، اور ابھی نگران حکومت میں جو وہ فائنانس منسٹر رہی ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ کر کے دکھایا ہے.
لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ باقی جو لوگ جن کا آپ نے نام لیا ہے کہ وہ کوئی کم ہے، ان کے بارے میں میرے شاید اتنا ایکسپیرینس نہ ہو، کیونکہ شمشاد صاحبہ کو تو میں نے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی پریفرڈ چوائس اس میں ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں.